آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روحانی طاقتوں کے بارے میں کہ روحانی طاقت اصل میں کیا ہے اور یہ اپنے اندر کتنی ساری طاقتیں رکھتی ہے۔ روحانی طاقت ہماری عام انسان کی جو جسمانی طاقت ہے اس سے بالاتر کیسے ہے اور اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں اور روحانی طاقت کو آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ حقیقت میں روحانی طاقت کا اصل حقیقت اور مطلب کیا ہے۔ آپ نے جسمانی طاقت تو دیکھی ہوگی، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جن ہو، چاہے انس ہو، ہر کسی کے پاس اپنی اپنی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عطا کر رکھی ہے۔ لیکن ایک ایسی طاقت بھی موجود ہے جو ہماری سوچ سے بالاتر ہے، ہماری آنکھوں کے پردوں سے بالاتر ہے، ہماری سوچ کے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کو دی جاتی ہے، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ شخص غریب ہو یا امیر ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ یہ طاقت ہر کوئی بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو پرہیزگار ہونا پڑے گا اور تقوی بھی رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر کے یہ ساری طاقتیں اس کو مل سکتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ روحانی طاقت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ روحانی طاقت سے آپ بڑے بڑے کام لے سکتے ہو، وہ کام جو اس دنیا میں رہ کر کے کرنا ناممکن ہے، یعنی کر ہی نہیں سکتا انسان۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ انسان سوچ رہا ہے، بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں آسمانوں میں اڑ جاؤں، لیکن دوسرا شخص آ کر کے اس کو کہے گا کہ بھئی یہ تو فیک بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو بیٹھے بیٹھے آسمانوں میں اڑ جائے۔ تو یہی ہے روحانی طاقت کہ جو آپ کو آسمانوں میں بھی اڑا سکتی ہے۔ روحانی طاقت سے آپ اس دنیا کو دیکھ سکتے ہو، وہ چھپی ہوئی دنیا جس کو بیٹھ کر کے عام انسان کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر چاہے جنات کی دنیا ہو، چاہے فرشتوں کی دنیا ہو، چاہے ارواح کی دنیا ہو، چاہے پریوں کی دنیا ہو، جتنی بھی دنیایں اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے، اگر میرا رب آپ کو روحانی طاقت نواز دے تو پھر یہ سارے کے سارے پردے آپ کی آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے پرے کی دنیا کو دیکھ لیتے ہو، ایسی دنیا جو کبھی بھی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اسی کو ہی روحانیت کہتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ کے ایک ولی حضرت داتا حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا رہا ہو، لیکن ایک بندہ وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت جس کو نوازی ہو، وہ اپنی روحانی طاقت سے یعنی بنا ہاتھ لگائے اس چیز کو ہلا بھی سکتا ہے، اس کو اٹھا کر پھینک بھی سکتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، اور اسی کو ہی روحانیت کا علم کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کے اندر کتنی ساری طاقتیں اور بھی پائی جاتی ہوگی، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نظر آنا، یہ بھی روحانی طاقت کا ہی ایک حصہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ کر لینا، یا پھر کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے آنے کے پہلے ہی آپ اس کے دلوں کے حال معلوم بھی کر سکتے ہو، اور اس کے آنے کے پہلے ہی اس کی خبر بھی رکھ سکتے ہو۔ یہی ہوتا ہے روحانی طاقت کا علم، اور یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے ایک بندہ غافل نہیں ہوتا، اور جس کا خاص انعام میرا رب اس کے اوپر کر دیتا ہے، پھر یہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور اسی کے متعلق بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کا وہ پاک نام ہے جس کو پڑھنے سے بندے کے اندر روحانی طاقتیں جاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آنے والی ویڈیو میں ہم وہی بات کریں گے کہ اللہ کا وہ کون سا نام ہے جس کو پڑھنے سے انسان پرے کی دنیا کو بھی دیکھ لیتا ہے، یعنی اس دنیا سے چھوڑ کر جو دوسرے عالموں میں دنیا موجود ہے، جنات کی ہو چاہے کسی بھی چیز کی، آپ اس دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس یہ علم آ گیا تو۔